اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہم غارت کر چکے، ما حولکم، جو ان کے ارد گرد تھا، من القریٰ، بستیوں میں سے، وصرفنا الآیات، اور ہم نے پھیر پھیر کر سنائی باتیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا، قوم ثمود کا اور دوسری مختلف اقوام کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور تقریباً ان تمام قوموں کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ جن بستیوں کی طرف قریش مکہ کے اسفار ہوا کرتے تھے، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، کہ اس مکہ کی وادی کے اطراف میں بہت ساری بستیاں آباد تھیں، اور یہ لوگ ان کی طرف سفر بھی کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ ہم ان کو غارت کر چکے ہیں، ہم ان کو ہلاک کر چکے ہیں، ان بستیوں کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، نیست و نابود کر چکے ہیں۔ وصرفنا الآیات، اور ان بستیوں میں رہنے والے لوگوں کے حالات، ان کے واقعات ہم پھیر پھیر کر طرح طرح سے وہ ان کو سنا چکے ہیں، بتلا چکے ہیں، لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ یعنی ان لوگوں کے انجام کو دیکھیں اور اپنے ساتھ موازنہ کریں، تو ان لوگوں کا جو انجام ہوا سزا کا، ہلاکت کا، تو یہ لوگ اس سے باز آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، پھر کیوں نہ ان کی مدد کی، الَّذِينَ اتَّخَذُوا، انہوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قرباناً آلہہ، معبود بڑا تقرب حاصل کرنے کو۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو جب ان پر ہلاکت آئی، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو پھر وہ مورتیاں، پھر وہ بت، وہ ان کی مدد کو کیوں نہ پہنچے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ ان کی مدد کو نہ پہنچے تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا، ان کا یہ کہنا غلط تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یا ہم ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ سے بچا لیتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو یہ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے، تو اس کا مطلب یہی ثابت ہوتا ہے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، وہ ان سے غائب ہو گئے، ان کے سامنے نہ آئے۔ وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، یعنی کہ یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، یا یہ ہمیں اللہ کا تقرب دلوا دیں گے۔ وذالک افکہم، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اور یہ وہ سب کچھ تھا کہ جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جتنے ان کے دعوے تھے اور ان کے اس دعوے پر جتنی ان کی دلیلیں تھیں، وہ ساری کی ساری جھوٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جنات کا ذکر کیا ہے، اور جنات کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں سے زیادہ سرکشی جنات میں پائی جاتی ہے، انسانوں سے زیادہ سخت دل جنات ہوتے ہیں، لیکن اس قرآن کو سن کر وہ جو جنات ہیں ان کے دل بھی موم ہو گئے تھے، ان کے دل بھی نرم ہو گئے تھے۔ اس کی مثال اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف، نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت،
یستمعون القرآن، جو سنتے تھے قرآن کو، فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہوئے ان کے پاس، قالوا، تو انہوں نے کہا، انصتوا، چپ رہو، فلما قضی، جب مکمل ہو گیا، ولوا الی قومہم، تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اور واپس آ کر کاہنوں کو اور اپنے دوستوں کو جو جنات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہ ان کو کچھ نہ کچھ بتلا دیا کرتے تھے۔ تو وہ کاہن وہ پیشین گوئی کر دیتے تھے کہ یوں ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کی بات سنی ہوتی تھی، تو وہ 2-4 دن میں ویسا ہو جاتا تھا۔ تو لوگ اس طریقے سے کاہنوں کے مطیع ہو جاتے تھے، ان کی اس پیشین گوئی پر وہ عقیدہ رکھنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو جنات کا آسمان کی طرف چڑھنا بند ہو گیا۔ جب بھی وہ آسمان کی طرف جاتے تو شہاب ثاقب ان کو پڑھتے اور ان کو جھلسا دیا جاتا، ان کو جلا دیا جاتا، مار دیا جاتا۔ ان میں سے پھر زمین کی طرف بھاگتے، کچھ مر جاتے، کچھ بچ جاتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمان کی طرف چڑھنا روک دیا گیا ہے۔ جنات نے مختلف جماعتیں بنائیں، مختلف جماعتیں بنا کر وہ یعنی مشرق و مغرب میں پھیل گئے کہ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے۔ تو اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جنات کی ایک جماعت وہ عرب کی طرف بھی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بطن نخلا کے اندر فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو وہ جو جماعت آئی، تو وہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو قرآن نے ان کے دلوں پر اثر کیا۔ وہ سارے کے سارے وہاں پر مجتمع ہو گئے، جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ تو جب ایک دوسرے سے چیمگوئیاں کرنے لگے کہ یہ کیا کلام ہے، یہ کیسی بات ہے، تو انہوں نے کہا فلما حضروہ، جب وہ وہاں پر جمع ہو گئے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے کہا خاموشی سے قرآن کو سنو، اس کی طرف دھیان لگا کر سنو۔ یہاں پر آگے جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یستمعون القرآن، استماع کہتے ہیں کان لگا کر توجہ سے سننے کو۔ تو اب یستمعون القرآن، وہ کان لگا کر توجہ سے قرآن کو سننے لگے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ انصتوا، خاموش ہو جاؤ اور اس قرآن کو توجہ سے سنو۔ جب انہوں نے قرآن کو توجہ سے سنا، ان کے دل پر اثر ہوا، فلما قضی، اب نماز تھی تو اس کی تلاوت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی تو ولوا الی قومہم منذرین، اب وہ جو جماعت تھی جنات کی وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئی، جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ احوال دیکھ کر آئیں، مشرق و مغرب میں پھیل جائیں۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف گئی اور اپنی قوم کو جا کر انہوں نے ڈرایا۔ امام خفاجی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی جماعتوں کے ساتھ تقریباً 6 دفعہ ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے مختلف احوال، مختلف واقعات سامنے آتے ہیں کہ جنات وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ تو یہ تعدد احوال پر محمول ہے کہ کبھی کسی علاقے میں کسی جگہ پر ملے ہوں، کبھی کسی علاقے میں کسی جگہ پر ملے ہوں۔ اور جب یہ جنات کی جماعت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ نے تلاوت فرمائی، تو آپ علیہ السلام کو یہ جنات کے آنے کی، ان کے قرآن سننے کی اور سن کر واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانے کی اطلاع نہیں ہوئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے آپ کے کلام کو اس طریقے سے سنا تھا۔ قالوا یا قومنا، جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، ایک کلام سنا ہے، انزل، جو نازل کیا گیا ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، مصدقاً، وہ کلام تصدیق کرنے والا ہے،
لما بین یدیہ، اس چیز کی جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، یہدی الی الحق، وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھی راہ کی، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی۔ اب وہ اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم کو جا کر وہ خطاب کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو تورات کے بعد نازل کی گئی ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی تھی اس کے بعد وہ نازل کی گئی ہے۔ تو یہاں پر انزل من بعد موسیٰ کہا گیا ہے، حالانکہ اس تورات کے بعد انجیل بھی نازل ہوئی۔ تو دراصل جو انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تورات کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جنات کے اندر تورات ہی مشہور چلی آ رہی تھی، اور تورات ہی سابقہ کتابوں میں سے ایک ایسی کتاب تھی کہ اس کے برابر کی یا اس پائے کی کوئی اور کتاب ان میں موجود نہیں تھی۔ بنیادی طور پر ماخذ کی کتاب وہ تورات ہی تھی، اور جنات کے اندر وہی مشہور چلی آ رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق یہ بات کہی کہ انزل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ اس سے پہلے ہے۔ قرآن میں جو انہوں نے سنا اور وہ واقعات جو تورات میں تھے تو وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے تھے، تو لہٰذا جو کچھ پہلے نازل کیا گیا ہے تو اس کتاب کے اندر بھی وہی کچھ ہے۔ یہ کتاب ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، یہ رہنمائی کرتی ہے حق بات کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف۔ یعنی یہدی الی الحق سے مراد عقائد ہیں کہ وہ عقائد کی اصلاح کرتی ہے، عقائد کو درست کرتی ہے۔ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راہ کی طرف اس سے مراد اعمال کی اصلاح ہے کہ وہ اعمال بھی درست کرتی ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یہدی الی الحق، قرآن کے مطابق عقیدہ بنائیں تو عقیدہ درست ہو جاتا ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور قرآن کے مطابق عمل کریں تو اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ یا قومنا، جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تم اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات پر لبیک کہو، تم اس کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ تو اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات پر لبیک کہو، اس کی بات تسلیم کر لو۔ وآمنوا بہ، اور تم اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ۔ تو یہاں پر من ذنوبکم کی بات ہے، تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا۔ جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ اس سے بخشے نہیں جائیں گے۔ وَيُجِرْكُمْ، اور وہ پناہ دے گا تمہیں من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تو یہ ایمان لانے کا نتیجہ ہوگا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ، اور یہ بات بھی یاد رکھو، جو شخص لا یجب داعی اللہ، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات پر لبیک نہ کہے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ آنے والا نہیں ہے، اللہ کی گرفت سے نکلنے والا وہ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے نکلنے والا وہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی بھی مددگار، یعنی اللہ کو چھوڑ کر پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس وہ لوگ پھر سری گمراہی کے اندر ہوں گے۔ تو یہ جو جنات کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے جا کر اپنی قوم کو پورا وہ واقعہ سنایا، اور پھر یہ بہت سارے لوگ، جنات کی بہت بڑی جماعت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو شہر سے دور ایک بستی کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، اور وہ جو جنات کی ایک بہت بڑی نفری، ایک بہت بڑی جماعت تھی، پھر وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائیں اور اعمال